قیامت خیز گرمی کے بعد ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے، پری مانسون کی دبنگ انٹری، مزاح چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں رم جھم تیز ہوائیں چلنے سے موسم سہانا ہو گیا۔ اسلام آباد سمیت بالائی پنجاب میں بھی بادلوں کی خوب گھن گرج۔ گجرانوالہ، نوشہرہ، برکھا، شیخوپورہ، فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی بادلوں کی اننگز جاری۔ سب اچھا ہے کا راگ الاپنے والے اور باب اختیار کی نااہلی نے باران رحمت کو بھی عوام کے لیے زحمت بنا دیا۔ بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب، گلیاں اور بازار ندی نالوں میں تبدیل۔ راولپنڈی میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے میں پانی جمع۔ بہڑ بازار، موتی بازار، جامع مسجد روڈ اور صادق آباد سمیت مختلف علاقوں میں پانی دکانوں اور مکانوں میں داخل۔ جنوبی پنجاب میں پہاڑوں سے اترتے پانی سے ندی نالے بھر گئے۔ سی بی میں سیلابی ریلوے ٹریک متاثر۔ کوہلو میں نشیبی علاقے بارشوں کے پانی سے بھر گئے۔ ادھر مختلف شہروں میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں خاتون سمیت 10 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ لندن کے بعد دبئی پاکستانی سیاست کا مرکز، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے UAE میں ڈیرے۔ نواز شریف، مریم نواز اور بلاول بھٹو بھی دبئی میں موجود۔ آصف علی زرداری بھی پہنچ گئے۔ سابق صدر مملکت اور سابق وزیر اعظم کی ملاقات کا امکان۔ بڑی سیاسی بیٹھک میں عام انتخابات اور آئندہ کے سیاسی لائحہ عمل پر اہم فیصلے متوقع۔ نواز شریف کی پاکستان واپسی کا روڈ میپ بھی فائنل ہونے کا امکان۔ نواز شریف اور مریم نواز حج کی ادائیگی کے لیے آج سعودی عرب جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بڑے بھائی کی وطن واپسی کے لیے معاملات طے کرنے کے لیے قانونی ٹیم تشکیل دے دی۔ The excess demand has moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. اب نہیں ہوگی تاحیات نااہلی کی تکرار۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین کے لیے الیکشن لڑنے کی راہ ہموار۔ سیاست میں نااہلی کی مدت طے ہو گئی۔ قومی اسمبلی میں نااہلی کی سزا 5 سال تک کرنے کے حوالے سے بل منظور۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین کے لیے الیکشن لڑنے کی راہ ہموار۔ اہم انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو مل گیا۔ الیکشن کمیشن انتخابی شیڈول میں تبدیلی بھی کر سکے گا۔ الیکشن ایکٹ 2023 سینٹ نے چند روز قبل بھی منظور کیا تھا۔ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے ترمیمی بل کی مخالفت کی تھی۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس، بڑی عدالت میں آج بڑی سماعت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کو سپریم کورٹ میں اپنا وکیل مقرر کر دیا۔ Excess demand has moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. IMF کو منانے کے جتن، فائنانس بل میں مزید ترمیم، 215 ارب کے نئے ٹیکسز عائد۔ قومی اسمبلی میں 14,480 ارب روپے کا وفاقی بجٹ منظور۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 9,200 ارب سے بڑھا کر 9,415 ارب مقرر۔ پینشن ادائیگی 761 ارب سے بڑھا کر 801 ارب کر دی گئی۔ NFC کے تحت صوبوں کو 5,276 ارب کے بجائے 5,390 ارب روپے ملیں گے۔ وزیر خزانہ کی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آرڈیننس میں ترمیم کثرت رائے سے منظور۔ حکومت کو پیٹرولیم لیوی کی حد 50 سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کرنے کا اختیار مل گیا۔ مولانا عبدالاکبر چترالی کی فائنانس بل اسلامی نظریاتی کونسل بھجوانے کی تحریک کثرت رائے سے مسترد۔ پینشن بل 800 ارب روپے سے بھی بڑھ گیا۔ پینشن کا مسئلہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا پاکستان میں بعض لوگ بیک وقت آرمی چیف ایگزیکٹو اور صدر پاکستان کی پینشن لیتے رہے۔ اصلاحات نہ کی گئی تو پینشن بجٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ سرکاری افسران کی ایک سے زائد پینشن لینے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پابندی گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران کے لیے ہے۔ سرکاری ملازمین کی بیوہ کے انتقال کے بعد بھی لواحقین برسوں تک پینشن لیتے رہے۔ اب 10 برس بعد پینشن نہیں ملے گی۔ شاہ محمود قریشی نے وزیر خزانہ کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا اسحاق ڈار نے جو بجٹ پیش کیا اسے IMF نے مسترد کر دیا۔ اب 215 ارب کے نئے مزید ٹیکسز لگا دیے گئے۔ قوم پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پھنس چکی ہے۔ انڈسٹری اور زرعی شعبہ بھی بحران کا شکار ہے۔ سابق وزیر خارجہ کی حکومت کی خارجہ پالیسی پر بھی کڑی تنقید۔ بولے جو بائیڈن اور مودی کے مشترکہ اعلامیے پر حکمران خاموش ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم فرانس میں اپنے آموں کی تشہیر کر رہے ہیں۔ ایک شخص اپنے ہی کیے معاہدے کی بحالی پر رو کیوں رہا ہے؟ کون کہتا تھا مر جاؤں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، پھر وہ IMF کے پاس کیوں گیا تھا؟ مریم اورنگزیب نے سوالات اٹھا دیے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ نواز شریف نے معیشت کی فارن ایجنٹ نے معاشی بنیادیں ہلا دیں۔ سخت شرائط پر IMF سے معاہدہ کیا، پھر اسے توڑ ڈالا۔ 9 مئی کو ملک چلایا، فوجی اور نجی املاک پر حملے کیے گئے۔ اب معاشی مفادات پر حملے کی پھر تیاری ہے۔ معیشت تباہ، ملک دیوالیہ کرنے والے فارن ایجنٹ آج اسحاق ڈار سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔
اگلے دن جو وہاں پہ سینٹ چیئرمین سابقہ آنے والے موجودہ ان کی جو بل پاس ہوا ہے، میں درخواست کروں گا کہ ہمارا ایوان جو ہے اس بل کو جو ہے سپورٹ نہ کرے، بل کو سپورٹ نہ کرے۔ جن حالات میں پاکستان کی عوام اس وقت گزر رہی ہے، جس تکلیف دہ نہ صرف عوام بلکہ ہمارے کاروباری حضرات گزر رہے ہیں، ان حالات میں اس قسم کی پریولیجز آنے والے وقتوں میں تاج حیات 12 بندے، جہاز اور ہیلی کاپٹر اور گاڑیاں، میں سمجھتا ہوں سر ایک غریب ملک کے لیے وہ اپنے لیے اناؤنس کریں تو میں سمجھتا ہوں کم از کم میں اس کے لیے کوئی توجیہ نہیں پیش کر سکتا، اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ خواجہ آصف کی چیئرمین سینٹ کے لیے بڑی امارات کی مخالفت، سینٹ میں جو کچھ ہوا قومی اسمبلی اس کی حمایت نہ کرے، وزیر دفاع کا مطالبہ، کہا آئینی عہدوں کے علاوہ اتنا پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے، اتنا ہی خطرہ ہے تو سیاست چھوڑ دیں ورنہ ذاتی گارڈ رکھ لیں۔ وزراء کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں تو لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں، اور جب ہم سیاسی عہدوں پر نہیں ہوتے تو پولیس پیچھے ہوتی ہے۔ اربوں روپے خسارے والی قومی ایئر لائن پی آئی اے کی انتظامیہ کا بڑا اقدام، پائلٹس کے فلائنگ الاؤنس میں 35% تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے انتظامیہ کی سفارش پر پائلٹ کے فلائنگ الاؤنس میں اضافے کی منظوری دے دی۔ فلائنگ الاؤنس کے لیے حصول کے لیے 50 گھنٹے طیارہ اڑانا لازمی قرار، فلائنگ الاؤنس میں اضافہ 1 جون سے نافذ العمل ہوگا۔ سانحہ یونان کے بعد انسانی اسمگلرز کے گرد گھیرا مزید تنگ، ایف آئی اے نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث بدنام زمانہ ایجنٹ طاہر ندیم کو گرفتار کر لیا۔ جعلی ویزے، 25 پاکستانی پاسپورٹ، چیک بکس اور بینک کی جعلی مہریں برآمد۔ ملزم نے متعدد شہریوں سے جعلسازی اور بیرون ملک ملازمت کے نام پر کروڑوں روپے لوٹے۔ طاہر ندیم شہریوں کو غیر قانونی طریقے سے یورپ، کینیڈا، جاپان اور دیگر ممالک بھیجتا تھا۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں فائرنگ، خاتون قتل، پولیس حکام کے مطابق سسر نے گھریلو تنازع پر خاتون کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ ٹک ٹاکر عائشہ کو مردہ حالت میں جناح اسپتال چھوڑ کر جانے والا جوڑا کون تھا، کہاں غائب ہو گیا، پولیس تاحال جبران اور سہرش تک نہ پہنچ پائی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں کار سوار لڑکے اور لڑکی کے چہرے واضح ہیں۔ پولیس نے واقعے میں استعمال کار برآمد کر کے ملزم کو مالک کو حراست میں لے لیا۔ ندیم ولی نے ویڈیو میں نظر آنے والے ملزموں کی شناخت کر لی۔ پولیس کو بیان دیا کہ گاڑی کرائے پر دی تھی۔ پولیس نے متوفیہ عائشہ کی فیملی کی تفصیلات حاصل کر لیں۔ بغل میں چھری، منہ میں رام رام، مودی سرکار کی ایک اور دوغلی پالیسی بے نقاب۔ بھارت کا عبوری افغان حکومت کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا دعویٰ جھوٹ نکلا۔ مودی سرکار اشرف غنی دور کے سفیر کو ہی افغان سفارت خانے میں رکھے ہوئے ہیں۔ سابق افغان حکومت کے سفیر کے زیر انتظام افغان سفارت خانے پر کرپشن کے سنگین الزامات، کمرشل عمارتوں کی غیر قانونی لیز، امدادی گندم کی سپلائی اور تجارتی سرگرمیوں میں لوٹ مار شامل۔ فلسطین کے مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی تعمیر بند کرو، امریکہ کا اسرائیل کو الٹیمیٹم۔ امریکی وزارت خارجہ کی ہزاروں نئی عمارتوں کے پرمٹ منظور کرنے پر نتن یاہو انتظامیہ پر کڑی تنقید۔ ترجمان نے کہا کہ امن کی راہ میں رکاوٹ بننے والے اقدامات کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ لبیک اللہم لبیک، مناسک حج کی ادائیگی کا آج سے آغاز، عازمین حج کی منا میں آمد۔ دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد، عازمین 9 ذی الحج کو حج کے رکن اعظم وقوف عرفات کی ادائیگی کے لیے میدان عرفات میں روانہ ہوں گے۔ رواں سال 30 لاکھ فرزندان اسلام حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ عید الاضحیٰ کی آمد مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھنے لگا۔ بھاؤ تو جاری، کسی نے جانور خرید لیا تو کسی کو من پسند جانور کی تلاش۔ ملتان کی مویشی منڈیوں میں سفید رنگ کے قداور اور لمبے کانوں والے راجن پوری بکرے شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ عید کی خوشیاں اپنوں کے سنگ، بڑے شہر خالی ہونے لگے، پردیسی آبائی علاقوں کا رخ کرنے لگے۔ بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش، ٹرانسپورٹرز نے بھی چھریاں تیز کر لیں۔ عیدی کے نام پر کرایوں میں من مانا اضافہ کر دیا گیا۔ مسافروں کا احتجاج، ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے انتخابات رکوانے کے لیے درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں آج سماعت۔ چیئرمین پی سی بی کے انتخابات 27 جون کو ہو رہے ہیں۔ الیکشن کرانے کے لیے بورڈ آف کامرس کی تشکیل پی سی بی کے آئین کے خلاف ہے۔ عدالت چیئرمین پی سی بی کے الیکشن رکوانے کا حکم جاری کرے، درخواست میں استدعا۔ پی سی بی چیئرمین شپ کے لیے الیکشن 27 جون کو ہوں گے۔ وفاقی حکومت نے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کو انڈیپینڈنٹ نگران تعینات کر دیا۔ سابق چیف جسٹس کے پاس کسی تنازع کی صورت میں خصوصی اختیارات حاصل ہوں گے۔